السلام علیکم ناظرین، سما کی خصوصی نشریات اگست میں مارچ کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، کل وزیر اعظم کے اسمبلی فلور پر خطاب اور پھر آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد جو ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس میں الطاف حسین نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ فوج اب دیر نہ کرے، آگے بڑھے اور قومی حکومت بنائی جائے۔ اب ایک طرف تو طاہر القادری عوامی پارلیمنٹ کے نام پر ایک آئینی پارلیمنٹ کو تحلیل کروانا چاہتے ہیں، اور عمران خان وزیر اعظم کے استعفوں سے کم پر راضی نہیں ہے۔ اور کل کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد حکومت اور پاکستان آرمی کے درمیان ایک خلیج پیدا ہوئی، اور خورشید شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم ڈٹ جائیں، دیکھتے ہیں کون جمہوریت کی بساط لپیٹتا ہے۔ تو کیا جمہوریت کو واقعی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یا پھر حکومت دھرنوں کے بحران کے ساتھ اس نئے بحران سے نکل پائے گی؟ تحریک انصاف اور عوامی تحریک آج رات کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اہم اعلان کریں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کی تلاش ہر پاکستانی کو ہے۔ ہم انہی موضوعات پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب، بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب فار شوئنگ اپ، اور سجاد میر صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سجاد میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رفعت حسین صاحب نے، سینئر تجزیہ کار صحافی ہیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ امتیاز عالم صاحب، سب سے پہلے یہ جو پرسوں ڈیولپمنٹ اور جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی، ان پر ہم بات کریں گے، کیونکہ اب تک آج کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہے نہیں۔ لیکن اس سے پہلے ابھی خان صاحب کا یہ بیان کہ میں نواز شریف نہیں جو کسی جنرل کے کہنے پر پیچھے ہٹ جاؤں۔ ان کی جو میٹنگ بھی ہوئی جنرل راحیل سے، اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بوانگ دہل کہہ دیا تھا کہ وزیر اعظم سے استعفے کے کم پر ہم بات نہیں کریں گے۔ ڈو یو تھنک کہ خان صاحب یا قادری صاحب، اگر آرمی ایسا کوئی فیصلہ کرتی ہے، ان کو ڈیفائی کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کون ڈیفائی کرنے کی پوزیشن؟ خان صاحب، اگر آرمی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ انکار کریں گے؟ دیکھیے، یہ اس مارچ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ریاست کو الٹ دے، نہ ہی جو قادری صاحب پہ انقلاب ہے وہاں پہ ریاست اور انقلاب کی بات کوئی ہے۔ انقلاب ہوتے ہیں جو ریاستوں کا اور نظاموں کا تختہ الٹتے ہیں عوامی طاقت سے، اور بالکل پرانی ریاست کو مسمار کر کے نئی ریاست بناتے ہیں۔ انقلابی ایجنڈا تو لے آئے ہیں، انقلابی حکمت عملی نہیں ہے، نہ انقلابی قوت ہے۔ بڑکوں سے اور ڈیڈ لائن سے حکومتیں نہیں گرتی ہیں، اور نہ ریاستیں گرتی ہیں، اور نہ کوئی ہینڈز اپ کا ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ جو مجھے خوشی اس بات کی کہ سیاسی طور پر متحرک قوتیں میدان میں آئی ہیں، یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے۔ اور بڑے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی طرح کی کھیپ سیاسی ورکرز کی، دو طرح کی، ایک قادری صاحب کے کیمپ کی اور ایک عمران خان کی تحریک انصاف کی سیاسی ورکرز، جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، 15 دن سے بیٹھے ہیں، 20 دن سے بیٹھے ہیں۔ یہ کثرت یا ڈائیورسٹی جمہوریت میں ہو اتنا اچھا ہے، یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں سیاست کی سوجھ بوجھ کم ہے، عمران خان کو بہت سوجھ بوجھ کم ہے۔ انہوں نے اپنے مطالبات شروع میں رکھے زیادہ جاتے ہیں تاکہ کم از کم جو آپ کے مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں۔ انہوں نے اسٹینڈنگ آرڈر سے شروع کیا، انہوں نے کم سے زیادہ پہ جاتے اب اس پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں بڑے منجھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے اچھی ان کے جو آرڈر تھا، ان ترتیب تھی جو مطالبات کی، انہوں نے صحیح بدلی کہ وزیر اعظم کے استعفے کو آخر میں لیا ہے۔ اور جس بنیاد پر عمران خان استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتخاب میں دھاندلی ہوئی، نتیجتاً جو اعتماد کا ووٹ ہے، یہ جو مینڈیٹ ہے وزیر اعظم کا، وہ بھی دھاندلی والا ہے۔ اب یہ تو الزام ہے، اس پہ کیسے آپ حکومت کو اور پارلیمنٹ کو فارغ کر دیں گے؟ تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ مطالبہ بھی ان کے تفتیشی عمل کے ذریعے، جو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوگا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ اگر وہ عمران خان سچ بول رہے ہیں، شواہد ہیں، تو 1 مہینے کے بعد نہیں، 3 مہینے کے اندر وہ ثابت ہو جائے گا اور اس اسمبلی کو جانا پڑے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو باتیں ہم بہت کر چکے ہیں۔ اب معاملہ آ گیا ہے کہ اب سٹیل میٹ اب آخری مرحلے میں ہے، بات چیت چل رہی ہے، فوج ابھی بھی متحرک ہے۔ واقعی وزیر اعظم نے درخواست کی کہ فوج کو فیسیلیٹیٹ کرے، سہولت کار ہونا۔ کتنی متحرک ہے؟ سہولت کار کے طور پر ہی متحرک فوج تو دیکھیے نا، اب اتنی بڑی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، آرمی کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی پرائم منسٹر کو رپورٹ کر رہی ہوں گی، منسٹر آف انٹیریئر کو رپورٹ کر رہی ہوں گی۔ یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے۔ یہ جو ہمارا تصور ہے نا کہ فوج کوئی ایک غیر جانبدارہ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فوج حکومت وقت کی یا جو حکومت ہے اس انتظامیہ کا، ایگزیکٹو کا حصہ ہے۔ اگر پرائم منسٹر آرڈر کرتے ہیں، 245 لگایا ہے انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ فوج اب آئے اور ان لوگوں سے کلیئر کر دے علاقے کو، تو فوج کو حکم ماننا پڑے گا۔ اگر فوج حکم نہیں مانتی، لیکن یہ جو اب کیا ہوا ہے، اب بات ایک بڑی اور ہو گئی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیے اس ملک میں فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف اب اتنی فضا ہے کہ ساری پارلیمنٹ ایک طرف
اور میاں نواز شریف کہہ رہے نہیں میں نے تو سہولت کار کہا تھا, میں نے تو ثالث نہیں کہا تھا. اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ تو آئی جی آئی ان کی بنوائی تھی آئی ایس آئی نے. کیا خود عمران خان سابق آئی ایس آئی چیف سے نہیں ملتے رہے, خود جنرل کیانی سے نہیں ملتے رہے, وہ خود انہوں نے. چلیں میں اسی سوال کو آگے لے کے چلتا ہوں. ان کی جو ہے ایک بات مجھے ختم کر دینے, ان کی جو پرسوں ہم نے کیفیت دیکھی وہ بڑی ہی افسوسناک تھی کہ فوج کا فون آتے ہی یہ لوگ اپنے ایسی جیسے کہتے ہیں بلی اس طرح اچھلے اور خوش ہوئے کہ جیسے بس ان کی منشا آخری پوری ہو گئی ہے. کوئی جمہوری تحریک ایسی ہوگی تو فوج کی طرف دیکھتی ہو, تو مارشل لگوانا چاہتی ہو, تو فوج کا کردار آئین سے بالاتر بنوانا چاہتی ہو, اور کہہ رہے ہیں ہم آئینی ہیں, ہم جمہوری ہیں. یہ الطاف حسین صاحب نے کہا جی کہ ایک تو انہوں نے خیر ببانگ دول کہہ دیا کہ اب فوج کو وقت آ گیا فوج مداخلت کرے, اور ان کو شاید نظر بھی آ رہا ہے کہ ایسا. تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایسے امکانات تھے؟ کیونکہ جیسا کہ ابھی امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ جیسے ہی کال آتی ہے 5 منٹ کے وقفے سے دونوں اپوزیشن لیڈران وہ چلتے بنے, تو ان کو کوئی ایسی امید تھی کہ ہاں اب فوج معاملہ حل کروا دے؟ سنیں, میں کراچی میں 34 سال رہا ہوں, زندگی ساری میں نے وہیں گزاری ہے. مجھے معلوم ہے کہ الطاف حسین کب ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی احتیاط کریں گے. یہ پہلا موقع ہے زندگی میں, بہت کم موقع ہیں زندگی میں آتے ہیں جب امتیاز عالم اور میں متفق ہوتے ہیں. آج میں ان سے پورا اتفاق کرتا ہوں. ان کا اتنا کلیئر تجزیہ ہے. دیکھیے ہم کیا کر رہے تھے, یہ جمہوری تحریک ہے, یعنی کہ کوئی اتنی طاقت ہے, یہ خمینی کا کوئی انقلاب آ رہا ہے, کوئی اتنی طاقت ہے کہ بس اگر عوامی طاقت نہیں ہے تو کس کی طاقت ہے؟ یہ دیکھیے, میں نے ایک فکرہ کہہ دیا تھا, جنرل راشد قریشی جو تھے وہ تتیے کی طرح ناچنے لگے کہ ان کو جب تک یہ احساس رہے گا کہ ان کی پشت پر کوئی ہے, میں فکرہ دوبارہ فکر, جب تک ان کو احساس رہے گا, ہے یا نہ ہے, میں بات نہیں کر رہا فی الحال, جب تک ان کو یہ احساس رہے گا یا ان کو یقین دلایا جاتا رہے گا کہ ان کی پشت پر کوئی ہے, یہ دھرنے سے نہیں اٹھنے والے. اور ان کو میر صاحب ان کو خواب تو نہیں آ رہا نا کہ ہماری پشت پر کوئی ہے؟ خواب نہیں آ رہا, کوئی کہیں سے کوئی تھپکی تو مل رہی ہوگی نا. یقیناً مل رہی ہے جی. اب اگر وہ بحث کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں, بڑی خطرناک صورتحال ہے. یہ صرف لوکل اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ بھی ہے. جس دن سے یہ مشہور تھا کہ چین آپ کو سب کچھ دیتا ہے, وہ آپ کو ڈیفنس کے لیے چیزیں بھی دیتا ہے, ٹیکنالوجی بھی دیتا ہے, یہ بھی دیتا ہے, ٹیکسٹا بھی دیتا ہے, ساری چیز دیتا ہے, لیکن آپ کو فائنانس اور انویسٹمنٹ نہیں دیتا. فرسٹ ٹائم جب $32 بلین کی بات ہونی شروع ہوئی ہے, یہ ساری کمپنی بلڈ ہونی شروع ہو گئی. یہ کوئی ریلیونٹ بات تو نہیں ہے نا جی. میں نہیں ان لوگوں میں کہتے ہیں جو ہمارا ایٹمی پروگرام کرنے کے لیے پروگرام ہے. اس وقت تو پروگرام صرف یہ ہے کہ وہ اس خطے میں جو ان کا انفلوئنس ہے وہ کم ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے. اگرچہ انہوں نے ری وزٹ کیا اپنی تھنکنگ کو, میرے پوائنٹ آف ویو سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ری وزٹ کیا ہے. ہمارے جو لوکل پلیئر ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. میں کس کا ساتھ دوں, بتائیے مجھے. یہ کس کے انٹرسٹ پہ؟ دیکھیے مجھے بتائیے, میں صاف, اگر عوام کا انٹرسٹ نہیں ہے دیکھیے عوام کا انٹرسٹ ہے. ریاست کو اس طرح توڑنا عوام کا انٹرسٹ ہے. یہ ثابت کرنا کہ حکومت بے بس ہوگی عوام کا انٹرسٹ ہے. یہ ثابت کرنا کہ حکومت اگر پولیس کو حکم دے گی, پولیس حکم نہیں مانگے گی, عوام کا انٹرسٹ ہے. یہ سوچنا کہ 245 کے تحت پورے شہر میں ریلیاں بھی نکل آئی ہیں, کچھ لوگ تو ہیں نا ان کے ساتھ, اگر یہ کہنا کہ 245 کے تحت اگر فوج کو حکم دیا جائے گا تو وہ گولی نہیں چلائے گی, یہ عوام کا انٹرسٹ ہے. فوج کا کام گولی چلانا نہیں ہے. فوج کا کام اگر ان کو سائن کیا, جیسے کہ امتیاز عالم کہہ رہے ہیں 245 کے تحت آپ کو اگر یہ سب اٹھا دیتے ہیں اور فوج کو کہتے ہیں ڈیفینڈ کرو, پارلیمنٹ کو ڈیفینڈ کرو, تو کیا وہ ڈیفینڈ نہیں کرے گی؟ اگر فوج ان کو کہہ دے جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اٹھو یہاں سے, تو کیا یہ اٹھیں گے؟ اگر نہیں ڈیفائی کر سکیں گے. آپ کے خیال میں آپ مجھے ایک انٹروینشن میری, آپ ان کو یقین ہے امتیاز عالم, ڈر اور انقلاب کا کارڈ ہے کیا؟ ڈر یہ ہے کہ کہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے مزاحمت نہ کریں اور انہیں جانے دیں, اور وہ اسمبلی پہ قبضہ کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ کر رہے ہیں. جیسا کہ افواہیں پہلے تھی کہ ان کے پاس کارڈ کیا؟ اب آخری انقلابی قدم کیا ہے؟ قادری کے پاس کوئی موضوع کی لال فوج ہے؟ کوئی فوج نہیں. ان کے پاس کارڈ کیا ہے؟ وہ اس مفروضے پہ ہے کہ فوج اور پولیس جو ہے وہ گولی نہیں چلائے گی یا روکے گی نہیں, یہ لاٹھی چارج نہیں کرے گی, اپنی ریاستی طاقت استعمال نہیں ہوگی, اور یہ انہیں واک اوور مل جائے گا. یہ احساس کس نے دلایا انہیں؟ اب اگر یہ چیز احساس کس نے دلایا انہیں کہ ان پہ گولی نہیں چلائی جائے گی؟ یہ ڈر ہی ہوتا ہے نا جی.
ٹھیک ہے، گولی بھی نہیں چلتی. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب کو بھی شامل واٹر کرتا ہوں کینن گفتگو میں، استعمال وہ ہوتا شامل نہیں ہے. ربر کی گولیاں استعمال ہوتی ہیں. 500 باتیں ہوتی ہیں. یہ خیر فوج کا کام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سما نے کچھ دیر پہلے بریکنگ بھی چلائی، ذرائع سے خبر بھی آئی تھی کہ میاں نواز شریف اگلے ہفتے قوم سے خطاب کریں گے اور اس خطاب میں وہ بتائیں گے کہ یہ اسکرپٹ لکھا کس نے ہے، کس کے ایجنڈے پر یہ دونوں سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح کے میر صاحب اور امتیاز عالم صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ کس کے ایجنڈے پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کون ان کے ساتھ ہے؟ جی شکریہ بہت بہت. میں دو باتیں کرنا چاہوں گا کہ ایجنڈا جس کا بھی ہو، اس کے نتائج کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جو کنفرنٹیشن کی اور جو ٹینس فضا اس وقت ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، کوئی بھی فریق جو ہیں، تینوں فریق جو ہیں جس کے اندر پیٹ، پی آئی ٹی اور حکومت شامل ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنے مطالبات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ اتنی ہارڈن ہو چکی ہیں کہ کسی کی حوالے سے بھی اس کے اندر گیو کی یا فلیکسیبلٹی کی گنجائش موجود نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کرائسس کو ڈیفیوز کرنا ہے، اگر ہم نے اس کو ڈائلاگ کے ذریعے یا مطالبات کو منوانے کے لیے اگر ہم نے بات چیت کا رستہ طے کرنا ہے، دین وی ہیو ٹو کریٹ اسپیس جس کے حوالے سے کوئی اتنی جگہ مل جائے جس کے حوالے سے بات چیت کا امکان ہو جائے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ حالات کریٹ بعد میں ہوئی نا، کیونکہ یہ دونوں تو مذاکرات سے انکاری ہو چکے تھے، انہوں نے مذاکرات بند کر دیے تھے. آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد مذاکرات ریزیوم ہوئے. تو اس مذاکرات پر لانے کے لیے بھی آپ کو لگتا ہے آرمی کا دباؤ تو ہوگا نا اس پر؟ نہیں دیکھیے، وہ جو میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دی کنورسیشن دیٹ ٹک پلیس بٹوین دی چیف آف دی آرمی اینڈ دیز ٹو جینٹلمین. لیکن میرا کم از کم جو کچھ ہم تھوڑا سا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی نے ان سے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کے استعفے سے اگر آپ تھوڑا سا جو آپ کا مطالبہ نمبر 1 ہے اس سے اگر آپ پیچھے ہٹیں، تو اگر آپ کو الیکشن کا ایک آڈٹ چاہیے تو اس آڈٹ کو جو ہے یا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یا آرمی ول انشور کہ وہ آڈٹ جو ہے وہ آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہو جائے گا. اور اس مطالبے کے بعد انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے بعد وہ پھر عمران صاحب مصر ہیں کہ نواز شریف کو جانا چاہیے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ ان کی نظر میں وہ جو حکومت جو ہے وہ ساری دھاندلی کی ذمہ دار ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر قادری صاحب نے، اور مجھے ایک جو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے کہ عمران از گوئنگ فار واٹ آئی کال ہاریزونٹل ایسکلیشن. انہوں نے 4 جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں اس کے اندر بھی اپنے دھرنوں کا اعلان کیا ہے، اور تھوڑی دیر پہلے ان کی تقریر سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کمپرومائز کے موڈ میں نہیں ہے. تو قادری صاحب جو ہیں وہ، اور جیسا کہ میر صاحب نے کہا تھا نا، ڈاکٹر صاحب میر صاحب نے کہا کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو احساس ہے اس بات کا؟ لیکن یہ اگلا سٹیپ جو ہے اس کی جو دھمکی جو ہے وہ میرے خیال میں کافی جو ہے وہ ملک کے حالات کو خرابی کی طرف لے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرا کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ سجاد میر صاحب نے کہا تھا کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو احساس ہے یا یقین ہے اس بات کا کہ ان کے پیچھے کوئی ہے؟ یہ دیکھیے، اس میں میرا جواب تو مختصر یہ ہے کہ یہ احساس قوم کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو گیم ہے اس کی تنابیں پیچھے سے کسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مورے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. اگرچہ عمران خان صاحب نے یہ خود نہیں کہا، لیکن امکان اغلب ہے کہ شاید جو پیٹ کے پیچھے جو کچھ لوگوں کا ایجنڈا جو ہے وہ اس ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اندر اس حکومت کے در پہ ہیں. لیکن ان کے پیچھے جو بھی طاقت ہو، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے کہ اس سارے احتجاج کے نتیجے میں، اس ساری کنفرنٹیشن کے نتیجے میں ریاستی ادارے کمزور ہو رہے ہیں اس حد تک کہ آج آرمی کے کردار کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اور آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن جو ہیں یا لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے وہ کسی کے اوپر لاگو نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کرائسس کو اگر ہم نے ڈیفیوژن کی طرف لے کے جانا ہے، اس ڈیڈ لاک کو اگر ہم نے بریک کرنا ہے، تو پھر کوئی ایسی قوت جو ہے وہ تو ضرور ہونی چاہیے. تیسری قوت اس وقت آئے گی جب آپ اس کی بات ماننے کے تیار نہیں ہو. اور میرا خیال یہ ہے کہ آرمی نے جو میڈیشن کی یا فیسیلیٹیشن کی جو بھی آفر کی ہے اس میں ان کو بھی احساس ہوگا کہ ڈو یو ہیو انف انفلوئنس آن بوتھ دیز ایکٹرز
کہ وہ آپ کی بات کو مان جائیں. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ آرمی کا کردار جو ہے وہ اٹ ول اونلی ٹائم ول ٹیل کہ اگر وہ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں یا ان کی گارنٹیز کے اوپر یا انہوں نے جو وعدے ان سے کیے ہیں اس کے حوالے سے اگر یہ لوگ اپنی مطالبات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی کا انفلوئنس ان کے اوپر نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آرمی کا انفلوئنس ان کے اوپر اتنا ہے کہ یہ مطالبات کو جو ہے ان کو مان جائیں. اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ کو دو آپشنز ہیں, یا وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں یا یہ لوگ کسی کے اثر کے اندر آ کے وہ ہٹ جائیں. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لاک کی سچویشن آئندہ کم از کم 24 یہ اثر کون پیدا کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب ہم بریک یہاں پر لیں گے اور سوال جب واپس آئیں گے تو یہی ہوگا کہ آرمی اپنا کردار جیسا کہ پہلے کہا گیا سالس یا فیسیلیٹیٹر سہولت کار کا نبھائے گی, اور وہ کیا ان دونوں فریقین میں کس کو انفلوئنس کر پائے گی کہ کوئی ایک ان میں سے اپنے سٹانس اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے. اپنے معزز پینل سے ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. امتیاز عالم صاحب, تحریک انصاف کا وفد کل جاتا ہے قادری صاحب سے ملاقات کرنے اور ان سے مہلت مانگتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ, چونکہ اب کوئی کزنز کا کوئی رشتہ پیدا ہو گیا ہے تو اب آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ایک دن کی مہلت دیں. اچھا, وہاں پہ عوام کی جو لوگ ہیں قادری صاحب کے, وہ ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں, وہ نو کے نعرے لگاتے ہیں. تو اب دونوں کے جو ہے چلیے ٹھیک ہے, مجھے کہا کہ میں سوال آپ سے دوبارہ کرتا ہوں. میں مخدوم امین فہیم صاحب نے جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. مخدوم صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. کل پارلیمنٹ میں خورشید شاہ صاحب کی دھواں دھار تقریر, انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم ڈٹ جائے. آپ کی بات ہوئی تھی اس کے بعد سمر ٹیلی ویژن سے, تو آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم اگر چلی بھی جائے تو اس میں حرج کیا ہے. پارلیمان میں پیپلز پارٹی کچھ اور ہے, باہر کچھ اور کہتی ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, کل میں نے جو کہا تھا, میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ میری پارٹی کا آئیڈیا نہیں ہے. میں اپنے ذاتی سوچ کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ کرائسس کو حل کرنے کے لیے واحد راستہ جو میری نظر میں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی راستہ نکالیں, بجائے اس کے کہ الزامات لگائیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں یا اچھا کہیں, واٹ ایور. ایک کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے اندر ایک راستہ نکلتا ہے. ہم نے پیپلز پارٹی نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے بحالی کو سپورٹ کریں گے, جمہوریت کی سپورٹ کریں گے. اگر یہ نکلتا ہے راستہ کانسٹیٹیوشن کے اندر سے, اور جس میں آپ جو ہے وہ تھوڑی سی ایک امینڈمنٹ کر کے جس کی گنجائش ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن بلا لیں, جیسے کہ پریزیڈنٹ پاکستان کا اگر باہر جاتا ہے تو چیئرمین سینٹ اس کی جگہ بیٹھتا ہے. اس میں عمران خان کی بھی جو ہے وہ گنجائش ضرور پوری ہو جائے گی کہ میاں صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے, تو میاں صاحب اگر عمرے پہ ہی چلے گئے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے مخدوم صاحب تو اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی, اس میں سب نے اتفاق کیا کہ وزیر اعظم صاحب اور جمہوریت کو جو ہے وہ ایک تو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے اور وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے. تو اس طرح کی قراردادیں ایک طرف پارلیمان میں پاس ہو رہی ہیں, ایک طرف سب متحد ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے, تو کس طرح سے اب استعفے کی ڈیمانڈ کی جائے؟ پیپلز پارٹی کا ڈیمانڈ کرے گی وزیر اعظم سے اب استعفے کی؟ دیکھیں, میں عرض کروں کہ میں کبھی بھی پارلیمنٹ کے خلاف ایک اکیلا آدمی کھڑا ہونا پسند نہیں کروں گا. لیٹ دی آنریبل ممبرز آف دا پارلیمنٹ فیصلہ کریں. میری ذہن میں جو ایک چیز آئی تھی وہ میں نے سب کے سامنے رکھا ہے. اس میں درستی کر سکتے ہیں, اس کو امپروو کر سکتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے پرائم منسٹر نے ایک ضمانت کے لیے ایک پارٹی کو کہا ہے جس کا نام ہر کسی کو پتا ہے, جو خاکی کپڑے پہنتے ہیں, تو اسی کی گارنٹی پہ اسی کی گارنٹی پہ یہ ساری چیزیں میاں صاحب اور علامہ قادری صاحب اور عمران خان صاحب کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. اگر خاکی وردی والے ہی فیسیلیٹیٹر کہہ لیں, گارنٹر کہہ لیں, وہ بن جاتے ہیں تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اچھا اقدام ہوگا اور ان کو شامل کیا جاتا ہے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں؟ میں نے تو جناب علی پہلے دن سے جب رات کو میں نے 2-2:30 بجے سنا کہ یہ جو ہے وہ میاں صاحب نے انوائٹ کیا ہے آرمی چیف کو, تو اسی وقت میں نے اس فیصلے کی تنقید بھی کی تھی اور بڑے کڑے الفاظ میں میں نے کہا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر چاہے آرمی کو آئے کہے کہ آ کے پولیٹیکل ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرو. یہ میں ریکارڈ پہ ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے ڈیڈ لاک ہوا ہے آخر اس سے نکالنا ہے نا. پوری قوم جو تڑپ رہی ہے. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کر رہا ہوں, میں پارٹی یا کسی پارٹی کے عہدے کے حوالے سے نہیں کر رہا. ابھی پاکستان کے عوام کو ریلیف چاہیے اور پاکستان کی اکانومی کو درست کرنا ہے. اس میں اگر جنرل کردار ادا کریں تو کوئی مذائقہ نہیں. جی یہ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ کہ یہ خود
पार्लियामेंट में बात हो चुकी है, ये खुद मीडिया पे बात हो चुकी है। अच्छा, तो मैं आप शुरू से फौज के सियासत में दखल अंदाजी के खिलाफ हूँ। ठीक है, तो मखदूम साहब आपके ख्याल में क्या हल है? दो टोक अल्फाज में आप बता देंगे जी ये इसका हल है। मैं समझता हूँ कि अभी जो बातचीत हो रही है और अभी जो अब्दुल हफीज पीरादा साहब को भी बुलाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इशू ज़ेर बहस है और जिसको लीगल या कानूनी शक्ल दी जा रही है। और मुझे यकीन है कि जो फार्मूला मेरी सोच का है, मेरा ज़ाती है जी, उसके ताने बाने इसमें जरूर नजर आएंगे। पता क्या मजे की बात पता है कि मखदूम साहब आपने बातचीत का जिक्र किया, ये बातचीत इन दोनों ने जो सड़क पर बैठे हुए हैं अपोजिशन लीडरान, इन्होंने रोक दी थी। ये बातचीत भी फौज के कहने पर ही शुरू हुई है दोबारा। तो फौज का किरदार तो हम चाहें या ना चाहें वो है, और वो उसका असर भी हुआ। फिर अगर दिन के वक्त हम आंखें बंद करके पर्दे डाल दें और कहें कि रात है तो अंधेरा नहीं होता। ये मुझे याद देंगे एक सवाल पूछने की। ये मखदूम साहब, मैं इम्तियाज आलम बोल रहा हूँ जी। मैं आपकी इंतहाई इज्जत करता हूँ। मेहरबानी। मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा कि जो आप फॉर्मूला बयान कर रहे हैं जिसमें हफीज पीरादा को बुलाया गया है, ये आपके जहन में इसके क्या खद्दोखाल है, क्या तरमीम आएगी ये आइन में कि जिससे ये वजीर आजम का डिप्टी वजीर आजम बन सकता हो और वो वजीर आजम छुट्टी भी, कोई ऐसा कोई तरीका है जो आपके जहन में आ रहा है? मेरे जहन में जी एक चीज आई कि अभी जो डेडलॉक है जी, वो इस वजह से है कि एक प्राइम मिनिस्टर है जी जिसके जाने और न जाने की बात हो रही है जी, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक वो है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा उसका ऑनरेबल पोजीशन है, वो बाहर जाता है तो उसकी जगह पे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बैठ जाता है। इसमें कोई कमजोरी नहीं है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, इसमें कोई, मैं समझता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली मुझे सारे लोग कहेंगे मैं गलत हूँ, आई विल टेक इट, अपने आराम से उसको बात को मान लूंगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मखदूम अमीन फ़हीम साहब आपका। डॉक्टर रिफत साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी अमीन फ़हीम साहब की। इससे पहले एक बात हुई थी, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का एक जिक्र किया गया, इमरान खान साहब ने इसे मुस्तरद भी कर दिया। मैंने सवाल पे आना था, खैर वो आपने भी क्वेश्चन कर लिया कि ऐसी सूरत हाल क्या बन सकती है, बननी चाहिए, और अगर ऐसा हो, चलो जी जब तक इंक्वायरी चल रही है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मॉनिटर करें इस पूरी इंक्वायरी को, जुडिशल कमीशन भी जो है वो तश्कील दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव हल है इसका? जी, इसकी फिजिबिलिटी के बारे में तो पार्लियामान जो है वो उसके अंदर ये अगर उसके अंदर से ये आवाज़ उठे और एक रेजोल्यूशन की शक्ल में या एक कंसेंसस की शक्ल में ये आइडिया जो है इसको प्रोपोगेट किया जाए, तो फिर तो इसकी लेजिटिमेसी की कोई बात हो सकती है। लेकिन अगर किसी तीसरी कुव्वत की तरफ से या वो लोग जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है उनकी तरफ से ये प्रपोजल आएगी, तो मेरे ख्याल में शायद इसका कोई जो है वो हल जो है, इसकी फिजिबिलिटी या इसकी एक्सेप्टेंस के बारे में न सिर्फ इमरान खान साहब को ही डाउट होगा बल्कि पार्लियामेंट बजाते खुद इस कदम की मुखालफत करेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम एक जो पॉइंट जिसके ऊपर सारे का सारा डेडलॉक हुआ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जाएं, क्या वो जाने की उनकी शक्ल क्या होगी, या प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो उन्होंने इमरान साहब ने कहा हुआ है कि हमारी पहली शर्त यह है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर जाने की बात नहीं होती तो हम किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल ये था कि ये एक एक्सट्रीम डिमांड है और इस डिमांड को जो है कि इमरान साहब को ये एहसास करना चाहिए कि इस डिमांड के नतीजे में अगर कोई तीसरी कुव्वत आके या खुदा न खासा कोई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन हो जाती है जिससे पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो उसको खतरा लाक हो सकता है, तो उसको रीथिंक करना चाहिए। इसके वाले से मैं एक इस डिमांड पर ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हुई कि यही डिमांड ऐसी है जिस जी मेरी बात सुनिएगा, इसी डिमांड पर आर्मी चीफ से जब मुलाकात होती है दोनों जी मैं आप अपना पॉइंट बताइए फिर मैं सवाल जो आपको बताऊं। जी, मेरा ख्याल ये है कि देखिए इस पॉइंट के अलावा बाकी तकरीबन इत्तेफाक राय दोनों पार्टीज के दरमियान हो चुका है कि वो इलेक्शन जुडिशल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेशन भी करवाने के लिए तैयार हैं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की भी बात हो रही है, FIR भी दर्ज हो चुकी है, बाकी पॉइंट्स पर इत्तेफाक हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस एक पॉइंट पर, इस एक नुक्ते पर आर्मी चीफ ने भी, जैसा कि खान साहब ने खुद अपनी तकरीर में आके बताया, कहा कि भाई इस पे आप थोड़ी लचक दिखाएं।
تو یہ ایسا پوائنٹ ہے میرا خیال ہے جہاں پر آرمی بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ان اپوزیشن جماعتوں کو. تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ اب اپوزیشن جماعتوں کو، خان صاحب کو اور قادری صاحب کو، بخصوص خان صاحب کو، اس مدے پر، اس پوائنٹ پر لچک دکھانی چاہیے؟ جی بالکل. مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ عمران صاحب کی یہ ڈیمانڈ نہ صرف انکانسٹیٹیوشنل ہے، انریزنیبل ہے، اور جو تھا کہ اس کو قانون کے دائرے میں رہ کے لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر ان کو یہ ڈیمانڈ ان کو گیو اپ بھی کرنی پڑتی ہے فار دا ٹائم بینگ، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل ہمیں نکالنا پڑے گا. میرے لیے کم از کم یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو خواب و دھاندلی کی جتنی بڑی بھی دھاندلی ہوئی ہے، ہم اس بات کی تحقیق میں نہیں جا رہے ہیں، اگر ان کے اوپر الزام لگتا ہے تو الزام جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. لا جو کورٹ کے اندر ایویڈنس جائے گی جب وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی، اس کے نتیجے میں جیسے عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کو رخصت ہونا پڑتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کی طرف سے بھی کل جو اسمبلی میں اسپیچ ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر ایسی تحقیق ہوتی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے دھاندلی کے الزامات ہمارے اوپر، تو ہم خود بھی بذات خود مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال یہ تھا کہ اس ڈیمانڈ سے اگر عمران صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو یہ ملک کے اندر جو فضا جو ٹینشن کی بنی ہوئی ہے اس سے ہمیں کافی حد تک چھٹکارا اور ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے کون سمجھائے گا، کون اوپر اثر انداز ہوگا، اس پر ہم آئیں گے. ایک بریک کا ناظرین وقت ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو امتیاز عالم صاحب بھی ہیں، صاحب بھی ہیں، گفتگو کافی دیر سے آپ سے نہیں ہو پائی، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے واحد آپشن آرمی ہی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی اس میں آرمی انوالو ہوئی ہے، جو ڈیڈ لاک تھا مذاکرات میں وہ دوبارہ شروع ہوا، کیونکہ مذاکرات دوبارہ جو ہے وہ کنٹینیو ہوئے ہیں. آج اہم اعلان بھی ہونا ہے، خان صاحب نے اہم اعلان کرنا ہے، اور جو 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے قادری صاحب کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. کیا ہوگا اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. امتیاز عالم صاحب اور سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر رفعت حسین بھی ہیں. امتیاز صاحب، ایک نئی طرف جو ہے وہ ایک نیا پہلو بھی دیکھتے ہیں سچویشن کا. خان صاحب کی اپنی پارٹی کی صورتحال، کل انہوں نے اعلان کیا اور بڑے غصے میں اعلان کیا کہ جس سے استعفے نہیں دینے وہ نہ دے، میں اسے پارٹی سے نکال دوں گا. ایک بات انہوں نے ایکسیپٹ کر لی کہ ہماری پارٹی میں ایسے لوگ ہیں بڑے پیمانے پر جو خوش نہیں ہیں استعفے دینے کے فیصلے سے، تو ان کی اپنی پارٹی میں رفٹ پائی جاتی ہے. دیکھیے یہ بھی ایک گیمبل ہے. خان صاحب بہت بڑے گیمبل کھیل رہے ہیں. استعفیٰ، نان کوآپریشن کی موومنٹ، اور پھر پورے ملک میں ایجیٹیشن، اور اپنے صوبے میں نہیں ہونے جا رہی نان کوآپریشن کی موومنٹ. ریزگنیشن. لیکن آپ سیاستدان جو ہے یا کوئی بھی اچھا حکمت کار جو ہے اپنے سارے کارڈ بے وقت نہیں کھیلتا. اب کے پی کے لوگ ان کے استعفیٰ دینے کے تیار نہیں ہیں، نہ صوبائی اسمبلی کے لوگ. قومی والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ صوبائی والوں کیوں نہیں دے رہے، ہم اکیلے کیوں دیں وغیرہ. معاملہ یہ ابھی اچھا خود خان صاحب بھی استعفے منظور ہونے میں دلچسپی نہیں ہے ان کی. اس وقت خان صاحب نہیں چاہتے اگلے 10-12 دن میں ایٹ لیسٹ کہ ان کے استعفے منظور ہوں. اگر ان کے استعفے منظور ہو گئے کارڈ ختم ہو گیا. میں ایک اور بات کر رہا ہوں، یہ نکال دیں گے سب کو پارٹی میں سے جو نہیں دیں گے استعفے؟ نہیں، یہ بات وہاں تک جائے گی نہیں. اچھا، اس لیے کہ یہ نکال بھی سکتے ہیں بعد میں، کچھ تھوڑے لوگ ہیں وہ. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب استعفے دینے میں دلچسپی نہیں. کل خود شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں ابھی بھی، اور کس سے کہا، قادری صاحب بھی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں ابھی بھی پارلیمنٹ کا رکن ہوں، میرا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. ٹھیک ہے. معاملہ کیا ہے کہ یہ عجیب دھاندلی کے خلاف تحریک ہے جو انتخابات کے 14 مہینے بعد شروع ہوئی ہے، اور یہ دھاندلی کے خلاف تحریک تھی. تو دھاندلی کے خلاف جو جتنے مطالبات تھے عمران خان کے، جو میکسیمل جسے آپ کہتے ہیں مکمل قبول ہو گئے. اب یہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ یہ 14 مہینے کے بعد جو انہیں خیال آیا ہے، اور ان کی 59 میں سے یا 60 میں سے 40 کے قریب، 39 ایگزیکٹلی، ان کی ریٹ جو ہے وہ خارج ہو گئی ہیں ٹرائیبونلز میں. وہ ٹرائیبونل میاں نواز شریف نے یا کسی پارٹی نے اپوائنٹ. اچھا، ہمیں نیکسٹ سیگمنٹ میں، جو کہ ہمارے پاس ٹائم ابھی ہے بہت، نیکسٹ سیگمنٹ میں اس گفتگو کریں گے. سجاد میر صاحب، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، یہ مجھے بھی بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ حجانی کیفیت ختم ہونے والی ہے، اور زرداری صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ جمہوریت دیرے ہونے کا خطرہ ہے. تو نواز شریف صاحب کو کیا لگ رہا ہے ایسا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب صورتحال ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب کو کس بات کا خدشہ ہوگا؟ دونوں کی باتیں الگ کانٹیکسٹ میں ہیں. زرداری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں یہ خطرہ موجود ہے. ٹھیک ہے. جو نواز شریف کہہ رہے ہیں وہ پریزنٹ جو انفارمیشن ہے ان کی، یا جو ان کو معلومات ہیں جو آپ اور ہم کو نہیں ہو سکتی،
اس کے تحت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. تو اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, یہ ایک ہی بات کے دو رخ ہیں. اس میں یقینی طور پر ہمیں لمحہ موجود سے نکلنا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم لمحہ موجود میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس میں پھنس کے رہ گئے ہیں. عمران بھی اسی کا شکار ہو گیا ہے. میرے خیال میں عمران واز اے ڈفرنٹ مین اس کرائسس میں آنے سے پہلے. اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے عمران کو بچاؤ. وہ قومی اثاثہ ہے, وہ ہمارا بڑا قیمتی سرمایہ ہے. نوجوانوں نے اس پر ایک اپنی توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں, کہیں اس معاملے میں وہی نہ کھیت رہے. ٹھیک ہے, وہ ضائع ہو گیا تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بچانے کے چکر میں ہم اپنی ریاست کے تمام ادارے توڑ دیں. اپنے تمام, دیکھیے کہنا آسان ہے کہ نیا آئین بنا لو, کہنا آسان ہے کہ نیا عمرانی معاہدہ طے پانا چاہیے. مجھے بھی اچھا لگتا ہے, مجھے پتا ہے اس آئین میں کیا خرابیاں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اکائیاں کیسے باقی رہیں گی, اکائیاں کیسے باقی رہیں گی. یہ کوئی مجھے بتا دے تو میں نیا عمرانی معاہدہ کرنے کو تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, پھر بریک پہ بھی جانا ہے ہمیں. کہا یہ گیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے جیسے کہ کہا کہ حجانی کیفیت ایک تو ختم ہو رہی ہے, تو ایسی کیا صورتحال, ایسے کون سے آپشن میاں صاحب کو آپ کے مطابق نظر آ رہے ہوں گے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن؟ میرا خیال ہے میاں صاحب کی جو کیلکولیشنز ہیں, جس کو جہاں تک مجھے اندازہ ہے, ان کو اس بات کا احساس ہے کہ پارلیمنٹ میں کل انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ اگرچہ اپوزیشن کے دباؤ میں آ کے تقریر کی تھی, کیونکہ ان کے اوپر بڑی ہی سخت کرٹیسزم ہوئی تھی کہ جس کے حوالے سے انہوں نے, ان کی حکومت کی طرف سے کوشش کی گئی تھی آرمی کو ایز اے فیسیلیٹیٹر انوالو کیا جائے. لیکن اس بات سے قطع نظر, لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ جو ایک جو بڑی خاص طور پہ جو خورشید شاہ صاحب کی تقریر ہے, اس کے بعد باقی جو لوگوں نے بھی تقریر کی, تو اس کے اندر انہوں نے احساس دلایا کہ ہم جو پارلیمنٹ کی متفقہ ریزولوشن ہے اس سے کسی طریقے سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو میاں صاحب کو یہ کانفیڈنس, مجھے لگتا ہے کہ ان کے کانفیڈنس کے پیچھے شاید اس بات کا خیال ہو کہ وہ آئسولیٹڈ نہیں ہے. پوری کی پوری ڈیموکریٹک فورسز ان کے ساتھ ہیں, اور انہی کے دباؤ کے تحت میاں صاحب کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک منتخب اور آئینی طریقہ کار سے منتخب ہو کے آپ پرائم منسٹر بنے ہیں, تو آپ کو ہر صورت میں جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہے کہ میاں صاحب یہ بھی ہمیں بریک لینی ہے, کروا رہے ہیں, ہم اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے, اس پر بات کریں گے مزید. ناظرین بریک لیتے ہیں, ہیڈ لائنز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے, ہیڈ لائنز کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ٹیک اے بریک. امتیاز عالم صاحب, ایک تو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پتہ نہیں کس کنارے جا کر بیٹھتی ہے, دوبارہ مذاکراتی ٹیم وہاں پر پہنچ چکی ہے, بات ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ دوبارہ آپس میں بات کر کے کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان سب کی جمہوری اور انقلابی تحریک کے نتیجے میں حکومت کمزور ہو گئی ہے. وزیر اعظم کے رٹ شاید ڈپٹی کمشنر کے برابر بھی نہیں رہی. وہ دفعہ 144 لگا کر اپنی رٹ اسلام آباد پہ نافذ کرنے کی شاید پوزیشن میں نہیں ہے. کیوں نہیں رہے رٹ قائم کرنے کی پوزیشن میں؟ بار بار فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے. ایک ایسا وزیر اعظم جسے اتنا مؤثر مینڈیٹ ملا ہو, ہیوی مینڈیٹ ملا ہو, اور کوئی جس کے خلاف اتنی بڑی لہر بھی نہ ہو. ہم نے تحریکیں دیکھی ہیں پورے ملک میں, بھٹو جیسے پاپولر لیڈر کے خلاف ہم نے تحریک دیکھی, اس طرف ہم نے ایوب خان کے خلاف تحریک دیکھی, جس میں پورے کے پوری لوگ, ایک پوری فضا بدلی ہوتی ہے. پارلیمانی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ ایک پیالی میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش ہوئی ہے, لیکن چھوٹا نہیں ہے. میاں صاحب کو آج لفظ نہیں مل رہے تھے کیسے بیان کر رہے ہیں, یہ طوفان ہے, یہ کیا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس سارے کرائسس میں خود جنرل مشرف. جنرل مشرف نے ایک کامیاب واپسی کی ہے اس حساب سے کہ جو اینٹی مشرف جو کولیشن تھی, وہ قوتیں جو مشرف کے خلاف اکٹھی ہوئی, انہیں ایک ایک کر کے فارغ کیا جا رہا ہے, جیسے میڈیا فارغ ہوا. آپ کو لگتا ہے یہ مشرف صاحب کا جواب تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تاریخی طور پر اگر اسے دیکھا جائے تو مجھے یہ موو جو ہے, اگر بڑے اسکیل پہ دیکھیں تو یہ اینٹی مشرف کولیشن کو فارغ کیا جا رہا ہے. اس میں اب ایک فیکٹر دو رہ گئے ہیں. ایک شریف فیکٹر پنجاب میں, آپ دیکھیے ساری تحریک جو ہے جی ٹی روڈ پہ ہے, اور جا کے اسلام آباد یہ اکٹھی ہو گئی ہے, اور اب عمران خان
قادری صاحب پہ ایج لینے کے لیے یا اپنا پریشر بڑھانے کے لیے باقی شہروں میں پھیلا رہے ہیں. اور یہ تحریک اس لیے شروع نہیں ہوئی کہ اس میں دھاندلی ہوئی تھی. دھاندلی کے خلاف بھٹو صاحب کے خلاف جب تحریک شروع ہوئی تو صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی کال دی تو صوبائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ووٹر ووٹ ڈال لینا آیا اور عمران خان نے سب پارٹیوں رزلٹ مان لیے تھے. یہ جمہوری کلچر کی کمی ہے کہ پارٹی میرا انتخاب ٹھیک ہوا ہے باقیوں کو غلط ہوا. تو امتیاز صاحب اگر اینٹی مشرف کوalition کو ڈسکریج کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے پرو مشرف کوalition حرکت میں آئی تو پھر تو وہ ایک ہی ہے نا, اس کا آپ کو ہی پتا ہے, اس کا بھی پتا ہے. مجھے اس سے انکار نہیں ہے, یہ میں صاف کہتا ہوں کہ مشرف بہت پاپولر ہے فوج میں ابھی بھی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرانزیشن تھی اس کا حصہ تھا کہ مشرف جائے گا. مشرف سے میں ملٹری ہر طرح کے ملٹری رول کے خلاف لڑتا رہا ہوں, لیکن مشرف نے کھڑکی دی سول حکومت کی طرف ایک ارتقاء کی اور عبور کی. تو جب مشرف کو آپ نے پکڑا ہے تو آپ نے اسے توڑا ہے. اس پر مشرف نے ایک میں کہتا ہوں کردار بھی ادا کیا اس جمہوری ٹرانزیشن میں. اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مارشاء اللہ کی حالت نہیں ہے. مارشاء اللہ کے امکانی مارشاء اللہ کے خلاف پہلے سے ہی محاذ بن گیا ہے. پارلیمنٹ کی ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں, چھوٹے صوبوں کی ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں, اور اس میں ان کا اتفاق کس پہ ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ, کہ ہم مارشاء اللہ یا فوج کا کوئی رول نہیں چاہتے. آپ دیکھیں پوری بار آ گئی ہے, بزنس سیکشن آ گئے ہیں. مارشاء اللہ آیا, آپ دیکھیں گے دوسرے دن اس کے خلاف تحریک شروع ہو جائے گی. سافٹ کو بھی نہیں ہوگا. پہلے دیکھیے سافٹ کو جو تھا, جیسے وہ سافٹ کو کہیں گے آپ, جیسے کاکڑ فیکٹر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جرنیل صاحب ہیں راحل شریف صاحب, انہوں نے بہت, میں سمجھتا ہوں کہ بہت متوازن, بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. یہ بونا پارٹیز نظر نہیں آتے, ورنہ سجاد میر صاحب, جیسا کہ امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ جب گورنمنٹ کے پاس اچھا مینڈیٹ بھی ہے, دیگر جماعتیں بھی اس کے ساتھ ہیں, کیوں اپنی رٹ قائم نہیں کر پا رہی؟ یہ تو مطلب ہے پھر آپ خود اتنے کمزور ہو, غالباً مورلی آپ اتنے کمزور ہو, یا اندر سے آپ اتنے ٹوٹ چکے ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سامنا نہیں کر سکو گے اس کا. دیکھیں بات سنیں, اس کا جواب آپ کو بھی معلوم ہے اور امتیاز عالم بھی اشارہ کر رہے ہیں. ہماری یہی پرابلم ہے کہ ہم اشارے کرتے ہیں, کھل کے بات نہیں کر پاتے. کھل کے بات نہ کرنے کی وجہ کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ملک کے حالات اس کا ہمیں اجازت نہیں دیتے. ہم ایک اپنے معزز ترین, دیکھیں پہلے تو الزام لگتا تھا ایجنسیوں پر, آئی ایس آئی نے کیا, اور پچھلے مشرف کے زمانے میں آئی بی پہ بھی الزام لگتے رہے, خاص طور پر پنجاب کے الیکشن کو منور کرنے کے سلسلے میں. لیکن آپ ڈائریکٹ جو الزام ہے وہ فوج پہ لگنا شروع ہو جائے. لیکن دیکھیں نا سجاد صاحب, آپ بھی تو جوتے کو بھگو کر پیچھے پڑ گئے تھے نا. آپ کو ضرورت کیا تھی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی, جب آپ کو پتہ ہے واپس آنے کی, اس بیوقوف آدمی کو واپس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو سیف ایگزٹ مل گیا تھا, اس کو گارڈ آف آنر مل گیا تھا, عزت و آبرو سے رخصت کر دیا گیا تھا. نواز شریف بھی خاموش ہو گئے تھے, کوئی اور بھی نہیں بولا تھا. تھوڑی سی آواز اٹھی تھی, میں جاؤں گا. کوئی اس کا کوئی دلیل تھی واپس آنے کی؟ اگر آپ کو ویزا ملا تھا باہر جانے کا تو ملٹیپل ویزا نہیں تھا. ابھی کرنٹ صورتحال پہ ملٹیپل ویزا نہیں تھا کہ آپ بار بار آئیں اور بار بار جائیں. ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے وسیم بادامی صاحب نے بھی جوائن کیا. بادامی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے اکثر معصومانہ سوالات تو ہم سنتے رہتے ہیں, آج معصومانہ تجزیہ بھی آپ کا چاہیے ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں جو سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں, اور خاص طور پر میاں صاحب, ان کے پاس پاسبل آپشن کیا ہے فورن سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور یہ دونوں بہت سینئر ہیں, امتیاز عالم صاحب اور سجاد میر صاحب. ان کے تو تجزیے سن کے ہم سیکھتے ہیں, ان کے سامنے کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. لیکن علی بھائی ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اب اس وقت ایک ماحول بڑا خاص قسم کا بن گیا ہے, اس لیے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ سچی ہیں لیکن پاپولر باتیں نہیں ہیں, اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو پاپولر بہت ہے لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اسی میں سے انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں تو فرینکلی سپیکنگ سڑکوں پر نہیں ہیں. پارلیمان کی ایک جماعت سڑک پر ہے, اور جو ایک دوسرا ایک طاہر القادری صاحب جو سڑک پر ہیں, ان کی بہرحال پارلیمانی حیثیت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان کو پارلیمانی اپوزیشن نہیں کہا, یہ روڈ اپوزیشن. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یعنی اس وقت جو ہے وہ میڈیا کوریج کی وجہ سے, ہیڈ لائنز کی وجہ سے, یعنی میں آپ کے سوال کی طرف نہیں کہہ رہا, جنرلی بھی ایک تاثر یہی بن گیا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا پورا ملک جیسے سڑکوں پر نکل آیا ہے. شاید ٹی وی اسکرین پر جو ہماری ٹرانسمیشن دیکھنے والے لوگ ہیں شاید ان کو یہ لگتا ہو, وچ از ناٹ دا کیس. پارلیمان کی صرف ایک جماعت ہے جو کہ سڑک پر ہے, اور ایک طاہر القادری صاحب سڑک پر ہیں. لیکن بہرحال حکومت کے پاس میرا خیال ہے آپشنز
یہ ISPR اور یہ آرمی والا جو ایک ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ آپشنز محدود ہو گئے ہیں، اور اس وقت میرا خیال ہے کہ چونکہ ڈیسائسو رول پہلے ہم اشاروں میں کہتے تھے، پھر تھوڑا سا کھل کر کہنا شروع کیا، اب بہت کھل کر یہ بات کر لینی چاہیے کہ اب ڈیسائسو رول اس سارے معاملے میں لائک اٹ اور ناٹ، میرا اپنا یہ خیال ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، وہ پنڈی کے پاس چلا گیا ہے. تو اب حکومت کو سب سے پہلے تو وہاں پر جو تھوڑے سے معاملات خراب ہوئے ہیں اس کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ اس چیز کو انشور کیا جا سکے کہ وہاں سے کوئی پریشر نہیں آئے گا پرائم منسٹر کی ریزگنیشن کا، یا اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے آپشنز حکومت کے بہت سارے کھل جائیں گے اگر حکومت کے فوج سے معاملات، عسکری قیادت سے معاملات ذرا بہتر ہو جائیں. تو اس کا مطلب ہے بادامی صاحب کہ حکومت کو، جیسا کہ آپ نے خود کہا چند لوگ لے کر بیٹھے ہیں، حکومت کو ان کا پریشر نہیں لینا چاہیے، اصل جہاں معاملات ٹھیک کرنے ہیں وہاں پہ ٹھیک کیا جائیں. اب دیکھیں پریشر تو ان کا بھی لینا چاہیے کہ اس لیے کہ بہرحال یہ پاکستان کی عوام ہے، بہرحال عمران خان صاحب سے آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے 76 لاکھ ووٹ لیے ہیں، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور پاکستان میں بہرحال ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ الیکشن سے اور الیکٹورل پالیٹکس سے اپنے آپ کو بالکل ارریلیونٹ سمجھتا تھا، اور عمران خان نے اس کو الیکشن والے دن گھر پہ بیٹھ کر انڈین موویز دیکھنے کے بجائے پولنگ بوتھ میں لا کر کھڑا کیا. عمران خان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. طاہر القادری صاحب کی بھی بہرحال ایک فالوئنگ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ان کے مرید نہیں بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں. تو حکومت کو ان کی بات کو بھی سنجیدگی سے تو لینا چاہیے، بلکہ اگر عمران خان صاحب کی بات کو وقت پر سنجیدگی سے لے لیا گیا ہوتا اور طاہر القادری صاحب کی بھی ماڈل ٹاؤن والے معاملے کو وقت پر سنجیدگی سے لے لیا گیا ہوتا تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں. تو سنجیدگی سے تو ان کو بھی لینا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے اگر پنڈی سے معاملات حکومت کے بہتر ہو گئے تو پھر حکومت نروس نہیں ہوگی بلکہ بہت پیشنٹلی ان لوگوں سے نمٹ سکے گی اور معاملہ کسی بہتر جانب بڑھ سکے گا. اچھا یہاں پر بادامی صاحب ایک اور سچویشن پیدا ہوئی ہے، میں اپنے دیگر معزز مہمانوں سے بھی وہی سوال کروں گا، آپ سے اس پہ رائے چاہتا ہوں. خان صاحب کا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کنٹینر پر کھڑے ہوئے تھے دن کے وقت، جو کہ بہت کم ہوتا ہے، اکیلے کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نواز شریف نہیں ہوں جو ایک آرڈر پر پیچھے ہٹ جائے گا. اچھا اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی راحیل شریف صاحب سے تب بھی انہوں نے کہا کہ میں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی پی ایم کا استعفیٰ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ اب جی ایچ کیو کو ڈیفائی کریں گے، ان کو نہ کہیں گے جا کے؟ دیکھیں میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے جب یہ آرمی سے مداخلت کا کہا تھا تب ان کو بڑا شاید یقین تھا اس بات کا کہ ایسا نہیں ہوگا جو ہوا ہے. میری کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ حیران پریشان تھے، انہوں نے اس طرح سر پر ہاتھ مار کر کہا کہ یار یہ واقعی یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دن میں 10 مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے استعفے کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، وہ آرمی چیف سے ملاقات کے بعد یہ کہوں گا کہ اچھا جی سر آپ نے چونکہ کہہ دیا ہے اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ ہم اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب جس مزاج کے آدمی ہیں، اگین ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جب وہ ایک بات طے کر بیٹھتے ہیں تو پھر تو وہ اپنی نہیں سنتے، تو پھر وہ آرمی چیف یا کسی کو، میرے خیال سے میں نے کئی سینئر تجزیہ کاروں کو سنا، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے کچھ کہا ہی نہیں عمران خان کو، اگر کوئی کرنل لیول کا بندہ بھی خان صاحب کو کچھ کہے تو وہ اس کو منع نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. چلے اور بادامی صاحب ایک بات تو کلیئر ہوگی، جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کے پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ خاکیوں کا ایجنڈا ہے، تو یہ تو بات یہاں سے شاید کلیئر ہوتی ہے کہ خان صاحب نے جب ان کو ڈیفائی کر دیا. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس نے بادامی نے کی، میرا یہ خیال ہے اور حکومت بہرحال اسی خیال میں مبتلا ہے کہ ان کے پیچھے ہے کوئی. جی سوری سجاد صاحب کچھ کہیں. ہاں دیکھیں وہ بات خاص طور پہ یہ کہی تھی کہ میڈیا کے حوالے سے عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خالی سڑکوں پہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ وہ تھرو میڈیا خطاب کر رہا ہے نا. بالکل ایسی میں نے تو یہ تک کہا کہ طاہر القادری جس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں یہ تو کوئی مقرر نہیں ہے. اگر تحریک پاکستان میں یہ میڈیا ہوتا، اس طرح کوریج ملتی، اطالع شاہ بخاری تقریر کر رہے ہوتے تو قائد اعظم کو شاید پاکستان بنانے میں زیادہ دقت پیش آتی. دیکھیں نا یہ تو شیخ رشید صاحب کہتے تھے افتخار چودھری صاحب والے زمانے میں کہ اگر اتنا کیمرہ تو مجھے ملا ہوتا تو میں پتہ نہیں اس ملک میں کیا کیا کر دیتا. یہ تو بس افتخار چودھری کا کوئی کمال نہیں. یہ جو میں بول رہا ہوں سجاد میں بول رہا ہوں، امتیاز نہیں کہہ رہے. بادامی صاحب یہ جو آپ نے شیخ رشید صاحب کی ایبسرڈ انسائکلوپیڈیا کھولی ہوئی ہے نا ہمارے لیے ہر اینکر نے، اس سے آپ محفوظ رکھیں. میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، ان سے ایگری نہیں کر رہا ہوں، ان کو کوٹ کر رہا ہوں. نہیں کوٹ کر کے آپ کیا کوٹ کر کے آپ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ شیخ رشید کی کیا بات کریں؟ باہر کیا بات نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ آرگیومنٹ غلط ثابت ہوا نا کہ آپ صرف میڈیا کے کیمرے کی بنا پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اس سے زیادہ کیمرہ شیخ رشید صاحب کو مل چکا ہے، عمران خان صاحب کو مل چکا ہے. تو اگر ساری کیمرے سے ساری گیم ہونی ہوتی تو کر چکے ہوتے اب تک. اور وہ 2 گھنٹے میں وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ بھی لانے والے تھے، لیکن وہ پرسوں کی بات ہے. اس وقت اگر 48 گھنٹے کے لیے ٹی وی کیمراز آف ہو جائے تو یہ تحریک آف ہو جائے گی. ٹھیک بات ہے، میں یہی بات میں کہہ رہا ہوں. بہت بڑا رول ہے میڈیا کا. میڈیا یہ نہیں دیکھ رہا
کہ جمہوریت کی قبر کھود کے میڈیا اپنی قبر کھودے گا. ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں اخبارات کے خالی صفحے چھپتے ہوئے, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ایڈیٹوریل کی جگہ تصویریں دیکھیں نا امتیاز صاحب, ہمارا کام ہے خبر دکھانا. اگر کیپٹل لاک ہوا ہوا اور آئیے ہم آتے ہیں, دیکھیے پچھلے الیکشن کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس میں سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے. وزیر اعظم کی لیجیٹیمیسی پہ ان کی رٹ ہے یا نہیں ہے, اس پہ بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے. آرمی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کوشش کی جمہوری قوتوں نے کہ فوج کا کردار سیاسی نہ رہے, میاں نواز شریف صاحب نے فیسیلیٹیٹر کا رول کہہ کے انہوں نے چھلانگے مار کے جب یہ گئے, یہ خود اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کب فون آتا ہے, بھاگے بھاگے گئے. ہماری تحریک کو بہت, جمہوری تحریک کو بہت سیٹ بیک ہوا ہے. یہ بڑے ان ڈیموکریٹک لوگ ہیں, یہ جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہے, یہ اپنی پاور کے لیے لڑ رہے ہیں. خان صاحب یہ بہت ایمبیشس لوگ ہیں, اتنا ایمبیشن چھلک توقعات غالباً پوری نہیں ہوئی. اب معاملہ کہاں ہے, اب معاملہ یہ کہ آج بڑا مشکل ہوگا. ہو کالز ہوز بلف, آج کس نے کس کا بلف کال کر رہا ہے. بلف سے مراد یہ ہے, قادری صاحب کی کل منت کی گئی, حضرت آپ مان جائیں, انہوں نے کہا یہ ہمارے بھائی لوگ جو ہے تیار نہیں ہیں. آج قادری صاحب کیا کریں گے, اگلا قدم کون سا ہے, کیا جا کے کیا کریں گے وہ, تاکہ پولیس سے کنفرنٹیشن کریں گے, کیا کریں گے, ڈنڈے کھائیں گے, اپنے 2-4 لوگوں کو مروانا چاہیں گے. تو نہ پارلیمنٹ میں گھسے گے. نواز شریف نے نہ استعفیٰ دینا ہے نہ ڈنڈے مارنے ہیں. مارنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں یہ پتہ لگ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو اپنا وزیر داخلہ بدلنا چاہیے. وزیر داخلہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. وزیر داخلہ ہو نہ وزیر داخلہ ہو, ایک ایس پی ہو, ایک ڈپٹی کمشنر ہو, اور آپ 144 انفورس کر سکتے ہیں تو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. میں یہ جمہوریت کی خاطر کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ 1 سال تک بیٹھے رہے. میں لندن جاتا تھا ہر سال, تو وہاں پہ ساؤتھ افریقہ کے جو نسل پرست ایمبیسی تھی اس کے باہر دھرنا تھا, وہ 15-20 سال چلتا رہا. انہیں آپ شفٹ کر دیں کسی پارک میں, ان کا بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنا وزیر داخلہ بدلنا چاہیے, 144 امپوز کرنی چاہیے, امپلیمنٹ کروانی چاہیے, اور پھر صورتحال شاید ان کے حق میں بہتر ہو جائے. اسی نوٹ پہ جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں. جی وسیم بدامی صاحب, ایک اور ڈیڈ لائن ختم ہونے جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میرے لیے تو شاید مجھے کوئی نئی لغت لینی پڑے گی جس میں میں ڈیڈ لائن کا مطلب دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے. اچھا, یہ ڈیڈ لائن بھی آج کی ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ شاید اگر ڈیڈ باڈیز مل جاتی کچھ لوگوں کو تو ان کی ڈیڈ لائنز اتنی توسیع کا شکار نہ ہوتی, لیکن ان کی خواہشات شاید پوری نہیں ہو سکی. ان کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, ہماری ہیڈ لائنز ہوتی ہیں. وہ ہے نا, ایک اور ڈیڈ لائن کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک ڈیڈ لائن کے پار اترا تو میں نے دیکھا وہی والا معاملہ ہے. بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب ابھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے شاید اس کو توسیع دینے کی کوشش کریں گے مختلف شہروں میں, جس طرح آج انہوں نے 4 شہروں میں اناؤنس کیا ہے. شاید وہ آگے جا کے پیا جام کی حد تک بھی جائیں گے, اور یہ انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ایک ایسا کام ہوگا. قادری صاحب توسیع دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کا کل کچھ موڈ اور تھا, وہ شاید دما دم مس کلندر کے موڈ میں تھے جو کہ ملتوی ہوا. آج انہوں نے وہ کرنا ہے, تو کچھ آئیڈیا ہے کریں گے کیا وہ؟ میں کل اس وقت وہاں پر تھا جب قادری صاحب کی ڈیڈ لائن بالکل ختم ہو رہی تھی, تو اس وقت میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا. ان کے بہت سارے جو کارکنان تھے وہ پیڈڈ اور کچھ ماسک وغیرہ پہنے ہوئے اور ہاتھ میں لکڑیاں لیے ہوئے وہ وہاں پر گھوم رہے تھے, اور ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں ابھی کچھ ہو جائے گا, جیسے وہ کسی چیز کے لیے تیار ہیں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے واقعی ایسا کوئی اعلان کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا, لیکن ماحول انہوں نے کم سے کم ویسا ہی بنا دیا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر کی اس پریس ریلیز کے بعد جس میں بڑا واضح طور پر اشارہ ہے کہ یہ عمارتیں وفاق کی علامت ہے, ریاست کی علامت ہے, آپ اس جانب رخ نہ کیجیے گا. میرا خیال ہے کہ کم سے کم اب وہ دھاوا بولنے والا آپشن تو بالکل مائنس کر چکے ہیں. شاید مجھے لگتا ہے یہاں بیٹھے رہنا اور دھاوا بولنا اس کے درمیان بھی ایک چیز ہے, مثلا پی ایم ہاؤس کے گیٹ کے بالکل باہر بیٹھ جانا, یہ کہنا کہ ہم پارلیمنٹ کے بالکل گیٹ کے باہر یا لان میں شاید کچھ اس طرح کی چیز, شاید کچھ پیش قدمی کریں گے, بٹ آئی تھنک سٹارمنگ نہیں کریں گے طاہر القادری صاحب. ایسی کوئی پیش قدمی آپ کو امتیاز صاحب نظر آتی ہے جس میں انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں, کفن بھی تانے ہوئے ہیں, قبریں بھی کھودی ہوئی ہیں, ڈنڈے بھی پکڑے ہوئے ہیں, کریں گے کیا یہ؟ ایک انگریزی کا لفظ ہے ڈیماگوگی, نعرے بازی اور بڑکے. بڑکوں سے انقلاب نہیں آتے. میرا خیال ہے حکومت کو ان کا بلف کال کرنا چاہیے, پولیس انفورسمنٹ کرنی چاہیے, اور ویسی 245 ہے وہاں پہ فوج کی ڈپلائمنٹ ہے. اور ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پرسوں, لیکن جیسے بطامی صاحب نے کہا وہ تو پہلی لاشیں چاہتے ہیں, they need a body. لاشوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کیوں کرتے ہیں؟ میرا
انٹیلیجنٹ طریقے ہیں اور بہت سارے. وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جنرل راحیل شریف کی ملاقاتوں کے بعد ان کی امیدوں پر اوس پڑی ہے. جو ایجنڈا یہ لے کے جا رہے ہیں, جو یہ بہت زمین و آسمان اور چاند اور ستارے جو مانگ رہے ہیں وہ انہیں نہیں ملے. اس سے عمران خان بھی مایوس ہوئے ہیں اور اس سے قادری صاحب بھی مایوس ہوئے ہیں, کیونکہ ساری تحریک اس مفروضے پہ تھی کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ہے, اور وہ مفروضہ ختم ہو اور میں گیا, سمجھتا ہوں نتیجہ سامنے آ گیا ہے. اچھا. اس تحریک کا بڑا نتیجہ سامنے آ گیا ہے. وزیر اعظم کے پر کٹ گئے ہیں. وزیر اعظم اس طرح مؤثر اور با اختیار نہیں رہیں گے. میاں نواز شریف نے جس تنخواہ پہ کہا جائے گا اس پہ گزارا کریں گے, یا میاں صاحب کو اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. ایک تو یہ نتیجہ سامنے آ گیا ہے. دوسری بات آرمی کا, وہ تنخواہ ہوتی کیا؟ آرمی کو خود میاں صاحب نے غلطی کی ہے, حکومت نے فیسیلیٹیٹر کا کہہ کے یا وہ کر کے, جس سے کہ قادری صاحب نے بنا دیا سالس اور گارنٹر. آربیٹر کا لفظ بہت بڑا ہوتا ہے. آربیٹر وہ ہوتا ہے جو فیصلہ ہوتا ہے کو بٹھائے اور اس کے ابو ہے اور اس کی اتھارٹی ہے اور دونوں کو سنبھالنا پڑے. وہ کہے پی ایم ریزائن تو یہ وہی ہم سین ہے جو ماضی میں دیکھتے آئے. میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں کہی گئی تھی. آپ دیکھیے اس کے خلاف اپوزیشن کتنی ہے, ماشاء اللہ کے خلاف, فوج کے رول کے خلاف, کہ ساری پارلیمنٹ ایک طرف, سارا میڈیا ایک طرف, شور مچ گیا, پوری بارز ایک طرف. میں نہیں سمجھتا کہ انسٹیٹیوشنلی اداراتی طور پہ فوج مارشل لا لگانا چاہتی ہے, یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان پہ سینکشن لگ جائیں گی. پاکستان ایک بڑی اہم جنگ لڑ رہا ہے, پاک فوج بڑی ایک اہم جنگ لڑ رہی ہے, افغانستان میں بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے, ہندوستان میں مودی ہے, تو فوج. میں اسی کوشچن کو کیری کرتا ہوں سجاد میر صاحب آپ پر. جس نے جس کو کمزور کرنا تھا, میرا مطلب سمجھیں, جس نے جس کو کمزور کرنا تھا, اپنے ایک خاص دائرے میں لانا تھا, وہ لے آئے. ان کے پیچھے سے اب جس طرح ان کو سپورٹ محسوس ہو رہی تھی, یا جس طرح کہ آپ نے کہا احساس دلوانا چاہ رہے تھے, وہ چیز تو رہی نہیں. تو یہ اپنے تئیں ہے, اپنے پہ ہی ہے, یہ کچھ بھی کر گزریں گے؟ نہیں جی, اب کچھ نہیں کر گزریں گے جی, اتنی بات نہیں ہوتی. ہم جب بات کہتے تھے کہ فضل الرحمان لا سکتا ہے, فرحان لا سکتا ہے, فلاں لا سکتا ہے, انہوں نے کہا آج تک پاکستان میں کوئی لانگ مارچ جو ہے کسی کی سہارے کے بغیر نہیں ہوئی, آج تک نہیں ہوئی. جتنی بھی ہوئی ہیں ان میں کچھ پیچھے کچھ نہ کچھ ہوا کرتا تھا. تو ایسے نہیں ہے کہ یہ اب آ گئے ہیں اگر ان کے کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی. دیکھیے بات سنیے, اس سے پہلے تو کئی ماڈل تھے. بنگلہ دیش ماڈل تھا ٹیکنوکریٹس کا, کاکڑ ماڈل تھا, اور اب حتیٰ کہ مورسی ماڈل پیش کیا جا رہا تھا کہ مطلب ہے کہ ایک سال سیاسی پولیٹیکل قوتوں کو دو, موقع دو, اس کے بعد ان کو ڈسکریڈٹ کرو, طاقت استعمال کرو اور قبضہ کر لو. اب کوئی ماڈل نہیں چل رہا. سجاد میر صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ آپ اپوزیشن تو ڈٹ گئی ہے, پیپلز پارٹی تو ڈٹ گئی ہے. اپوزیشن کا رول خاص طور خورشید شاہ صاحب کا جو ایک اسمبلی میں کردار ہے, بالکل وہ عمر جھوکے آئے ہیں. ایک لگتا تھا کہ وہ ٹھنڈے بڑے سب لوگ جانتے ہیں کہ مزاج کے لیڈر ہیں, لیکن انہوں نے اس اپنا یہ تحمل کا جو انداز تھا اس میں اتنی پتے کی اور باریک باتیں کی اور جمہوریت کے لیے اتنا پیپلز پارٹی کا امیج بلند کیا ہے, اور عام طور پر لوگ ان کی ساری باتوں کو پسند بھی کرتے ہیں, سنتے ہیں, اور اسی کو آفیشیل ورژن سمجھا جا رہا ہے. مشکل حالات میں انہوں نے سارا کام کیا ہے اور وہ بہت ٹھیک بات کر رہے تھے. میں پہلے ایک بات کر رہا تھا جو بیچ میں رہ گئی تھی کہ راحیل شریف صاحب جب وہ پبلک میں آئے تو لوگوں نے خیال ہوا کہ یہ کیا ہو گیا, آرمی چیف آ گئے, کوئی چھوٹے آدمی کو بھیجتے یا کرتے وہ کچھ کرتے. لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے آنے کا ایک پازیٹیو افیکٹ یہ ہوا ہے کہ تمام فری کین کو پتہ چل گیا ہے. اگر کوئی طبقہ ان کی پشت پر تھا بھی تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ٹاپ لیول پر آرمی کلوزنگ کا بھی کہا جا رہا ہے ہمیں. وسیم بادامی صاحب آپ کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا, اور خورشید شاہ صاحب کی گفتگو. میاں صاحب کو تحمل تو ہوا ہوگا چونکہ ان کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے, پارلیمان میں تو کافی مضبوط نظر آ رہے ہیں. ہاں بالکل یہ سپورٹ ہوئی ہوگی کہ خورشید شاہ صاحب نے جو ایک تاثر بنا تھا کہ شاید آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے بعد شاید بالکل ہی اظہار لا تعلقی یا ایک دم دوری نہ کر لیں, ایسا انہوں نے نہیں کیا ہے. بس میں جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ ختم کروں گا کہ ایک تو یہ کہ میاں صاحب کو کوشش کرنی چاہیے سول ملٹری معاملات کے حوالے سے, اور باقی میاں صاحب سمیت سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی انا کو پیچھے کر کے, تھوڑا سا اپنے کردار میں لچک پیدا کر کے اگر ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے تو ہٹ جائیں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے ملک بہت قدم پیچھے چلے جائے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں جی. ابھی مخدوم صاحب نے بات کی تھی ڈپٹی پرائم منسٹر کی, وہ اچھی تجویز نہیں ہے. میں مخدوم صاحب سے کہوں گا اس سے ریویو کریں. اس کو تو رد بھی کر دیا, نہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا پارلیمانی سسٹم میں پرائم منسٹر عوام کے پاس جا کے مینڈیٹ لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہر دوسرے دن پرائم منسٹر کے خلاف سازش ہوگی تو اسے ہٹاؤ تو ڈپٹی, یہ ایک 58B کا ایک اور بات نہ بن جائے. میں کہتا ہوں میاں صاحب کو سوچنا چاہیے زرداری ماڈل بہت 2 وزیر اعظم فارغ ہوئے, سسٹم رہا.
اب تو اردوان ماڈل بھی وہی ہے. کیوں نہیں میاں صاحب صدر بن جاتے, پیوٹن ماڈل بھی میاں وہی ہے. صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں اور اپنا پرائم منسٹر لے آئے, ایک پرائم منسٹر فارغ ہوا دوسرا لے آئے, تیسرا لے آئے. چلے اور آخر میں ناظرین میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پارلیمان کے اندر اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ راولپنڈی سے بھی کچھ معاملات کو بہتر بنائیں, وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.